वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं प्रोफेसर ज़हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताते चलूं कि आई स्टडी इंटरनेशनल लॉ और मैं कड़ी नज़र रखता हूं बदलती हुई इकोनॉमिकल सिचुएशन पे कंट्रीज़ की, और फिर मैं आई डू ट्रैवल एज वेल, एंड फिर मैं सलाह देता हूं स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए उनको क्या करना चाहिए। और ये भी वीडियो इसी हवाले से है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 5,000 पिछले साल गए हैं। अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ तो 5,000 स्टूडेंट्स गए हैं कनाडा पढ़ने के लिए। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मास्टर्स करने के लिए कनाडा जाते हैं। स्पेशली उनका रीज़न ये होता है कि वो आगे जाके सेटल होंगे वहाँ पर। पढ़ाई एक मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि वहाँ पर आगे जाके पढ़ने के बाद पेपर्स लेने हैं एंड देन सेटल होना है, बेटर जॉब के लिए जाना है। तो इस वीडियो में मैं एडवाइस करना चाहूँगा स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को भी, अगर वो देख रहे हैं तो डोंट गो टू कनाडा। कनाडा इज़ नॉट अ प्लेस टू गो एनी मोर फॉर स्पेशली नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि कनाडा बहुत बुरा कंट्री है या उसकी सिचुएशन इंडिया से या पाकिस्तान से भी ख़राब हो चुकी हुई है और वो अब नाइजीरिया लेवल पे चला गया है। नो, जो लोग पहले से उधर सेटल्ड हैं, इट्स फाइन फॉर देम, बट नए जाने वालों के लिए मुश्किलात होंगी। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग न्यू, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है सारा कुछ, और स्पेशली अगर आपका वहाँ पर जानने वाला कोई नहीं है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज आई हैव लिव्ड इन यूरोप, लाइक किसी कंट्री में चले जाना जहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं है और ख़ुद सिरे से काम शुरू करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आई डन दैट। सो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी आप अगर फॉर एग्जांपल आप इरादा रखते हैं पढ़ने का किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में, सो कनाडा को अभी चूज़ मत कीजिएगा। आप हिस्टोरिकली देखें तो कनाडा इमिग्रेशन पे पड़ा, और कनाडा जो है इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। कनाडा से ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री कोई नहीं थी 2022 से पहले। पर अब कनाडा इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं रहा क्योंकि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं। मामला कहाँ पे ख़राब हुए हैं? ऐसा कनाडा की इकोनॉमी वहीं के वहीं है, स्टेबल है, वो नीचे नहीं आई, पर उन्होंने कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं जो कि अब नए जाने वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको अगर वो गए तो। उसमें ये था कि अगर हिस्टोरिकली देखें, कनाडा बना ही इमिग्रेशन पे है। कनाडा में कोई नहीं रहता था, गोरे गए थे वहाँ पर 18वीं सदी में, 17वीं सदी में। अमेरिका जब आबाद हो गया तो लोगों ने कनाडा जाना शुरू कर दिया, और अभी भी कनाडा की आबादी जो है वो अमेरिकन बॉर्डर के साथ रहती है ज़्यादातर। नॉर्थ ऑफ कनाडा 90% ऑफ लैंड खाली पड़ी हुई है, और अभी भी लोग जाते हैं तो वो जाके जॉब्स करना चाहते हैं टोरंटो में, वैंकूवर में, ब्रैम्पटन में। वो जो उनके क्यूबेक और विलेज एरियाज़ है वहाँ पर जाना ही नहीं चाहते जहाँ पर माइनिंग होती है। तो कनाडा ने जो इमिग्रेशन की है, जो बिगेस्ट मिस्टेक की है, वो गलत तरह के इमिग्रेंट्स को बुलाया है उन्होंने, जो इमिग्रेंट्स उनको चाहिए नहीं थे। तमाम इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान से, इंडिया से एजुकेटेड स्टूडेंट्स चाहते हैं, दे वांट टू वर्क इन ऑफिस, वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, पर उनके पास इतनी ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं रही। अब उनके पास जो है वो माइन के लिए वर्कर चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनको ड्राइवर्स चाहिए, उनको टोरंटो में रहने के लिए या बिगर सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहने के लिए लोग नहीं अब चाहिए, ठीक है। तो उनको हार्ड लेबर चाहिए माइनिंग के लिए, ड्राइवर्स चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको जाकर वो जब ख़वार हो जाते हैं 3-4 साल, उनको नज़र आता है फ्यूचर कि उनको वो जॉब नहीं मिलनी जो कि वो चाह रहे हैं, देन वो इस तरफ आते हैं माइनिंग की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, और दूसरी दीगर जॉब की तरफ जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर, और वही कनाडा पे चलता है, वही एक्सपोर्ट करता है। तो बाद में जब वहाँ पर जा रहे हो 4 साल बाद ख्वार होने के बाद, तो आप पहले से ही उस फील्ड में जाओ। पर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो जाना नहीं चाहते वहाँ पर, वो डिफरेंट काम करना चाहते हैं, तो उनके लोगों के लिए कनाडा नहीं है। और बिगेस्ट मिस्टेक और जो की है उन्होंने, वो 13 लाख इमिग्रेंट्स को बुला कर की है। 13 लाख इमिग्रेंट्स 2023 से 24 में उन्होंने बुला ली। हर साल 2-2.5 लाख ऑलमोस्ट बुलाते थे।
پر 13 لاکھ بلا لیے, اور اب 13 لاکھ لوگ بلا لیے, جاب کریشن کی نہیں, ادھر جو گھر ہیں وہ بنائے نہیں انہوں نے, اور کنسٹرکشن سیکٹر میں اب جو ہے وہ انہوں نے اتنا انویسٹ نہیں کیا. اب جو گھروں کی کمی ہے, اور جو 500 کا روم آتا تھا $500 کا, وہ 800 میں مل رہا, اور جو گھر اگر کوئی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوتا ہے $1500-1600 کا آتا تھا, وہ 2100-2200 کا مل رہا ہے. تو انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور جیسے ہی رینٹ زیادہ ہوئے ہیں, لوگ زیادہ ہوئے ہیں, ویسے ہی جو گروسری ہے اس کی بھی پرائزز بڑھ گئی ہیں, اور اب جابس کم ہیں, ورکرز زیادہ ہیں. تو اب کینیڈا کی گورنمنٹ ڈپورٹ کرنے لگی ہے لوگوں کو, اور ٹیمپریری ورکرز اب وہ کہنے ہمیں نہیں چاہیے اب, کیونکہ انہوں نے مس کیلکولیشن کی ہے. اور ایک تو امیگرینٹ زیادہ چلے گئے, اور اس طرز کے امیگرینٹ چلے گئے جو ان کو چاہیے نہیں تھے. یو کین انڈرسٹینڈ. بہت سے اسٹوڈنٹس یو کے سے کینیڈا موو ہوئے بیکاز وہ دیکھ رہے تھے کہ یو کے میں ہمیں اچھی جاب نہیں ملے گی. پی ایس ڈبلیو پہ انہوں نے 2 سال گزارے اور ٹرائی کیا جاب کے لیے, پر نہیں ملی. دین دے موو ٹو کینیڈا. اب کینیڈا میں ان کو یو کے سے بھی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, بیکاز یو کے میں آپ کو ایٹ لیسٹ آڈ جاب مل جاتی تھی. کینیڈا میں اس ٹائم آڈ جاب کے لیے آپ کو کافی دور کسی سٹی ٹریول کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ رہنا نہیں چاہتے, جہاں پہ برف پڑ رہی ہے اتنی زیادہ. تو مین سٹیز میں وہاں پر آپ کو آڈ جابس بھی نہیں مل رہی, کیونکہ ورکر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور لوگ کیش ان ہینڈ میں کام کر رہے ہیں. بے شک کم پیسے ملے لوگوں کو, ریگولر سیلری سے $10 پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر, $10 پر آور پہ. تو لائک یہ سچویشن وہاں پہ چلی گئی, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں بس ہم نے سروائیول کرنا ہے, یہ جو وقت ہے ہم کاٹ لیں. اور لوگ خود والنٹریلی کینیڈا سے واپس موو کر رہے ہیں, بیکاز وہ اپنا فیوچر وہاں پر وہ نہیں دیکھ رہے. اس کا صرف ایک غلطی, ایک تو گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے, اور جو وہاں پر ہاؤس اونرز ہیں جو پہلے گئے ہیں 2002 میں 2003 میں, انہوں نے 1-2 گھر بنا لیے. جس کے پاس کوئی بھی ایکسٹرا پراپرٹی ہے, وہ جو رینٹ کر رہا ہے نا, اس سے منہ مانگے. ایک روم بھی جو رینٹ کر رہا ہے نا, وہ $700-800 مانگ رہا ہے. $700-800 از ناٹ کوئی چھوٹا انکم نہیں ہے, چھوٹے کم پیسے نہیں ہیں. $700-800 کمانے کے لیے اگر ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے, اس کو $700-800 کمانے کے لیے صرف ایک روم کے لیے کافی مشقت کرنی پڑے گی. پھر اس نے کھانا بھی ہے, اور اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو کافی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے. پہلے تو پتہ ہے جاب مل نہیں رہی, انڈیا سے پاکستان سے پیسے منگوا رہے ہیں, جو کہ اگر کرنسی چینج کرو تو اتنا زیادہ پیسے بنتے ہیں, اور پاکستان سے انڈیا سے لوگ کما کے بھیجنے جاتے ہیں, منگوانے نہیں جاتے. تو اب وہ 2-4 مہینے جب منگواتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, تو پیرنٹس کہتے ہیں بھائی واپس ہی آ جاؤ, اس سے بہتر یہیں پہ ہے, تم یہاں پر ہمیں سستے پڑ رہے ہو, تم ادھر جا کے تو لاکھوں کے پڑ رہے ہو ہمیں, تو بہتر ہے واپس ہی آ جاؤ. تو آپ اگر جاتے ہیں ڈیسیجن لے کے, تو آپ ادھر جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ادھر گھر نہیں ہے. کینیڈا کی گورنمنٹ نے 13 لاکھ امیگرینٹس کو بلا لیا, پر گھر بنائی نہیں. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے سال 4 سے 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ صرف انڈیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ انڈیا سے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو باقی کنٹریز بھی یہاں پر, انڈیا میں کینیڈا کو شاید پروموٹ کیا جاتا ہے, تو یا انڈینز کینیڈا کو بہت لائک کرتے ہیں, جو کہ اب چینج ہونے والا ہے فیوچر میں. پر انڈیا سے بہت زیادہ لوگ گئے ہیں وہاں پر, اور گورنمنٹ نے کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا. انہوں نے دیکھا نہیں کہ 13 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, ان کو رکھنا کی طرح. اب ایک کمرے میں 5 لوگ 10 لوگ رہ رہے ہیں, اور یہ دیسی لوگ تو ہمارے رک جاتے ہیں. ہم لوگ دبئی میں اس طرح رہتے ہیں, ہمارے لوگ سعودی میں اس طرح رہتے ہیں. بے شک انڈین ہو, پاکستانی ہو, اور بنگالی ہو, مکس رہ لیتے ہیں, پر گورے اس طرح نہیں رہتے. وہ ایک کمرے میں ایک بندہ رہنا پسند کرتا ہے, میکسیمم 2. تو کافی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے. اور آپ جائیں گے تو آپ اگلے 3-4 سال اپنی جس جاب کے لیے, جو جاب پہ آپ جانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو نہیں ملنے والی. ہاں, ایک شرط ہے جس پہ آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی شادی ہوگی وہاں پر, اور آپ کے جو وہاں پر آپ کی بیوی ہیں, آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں, ان کا گھر ہے اپنا, آپ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, دین یو کین گو. پر پھر بھی آپ پہلے کی نسبت اسٹرگل فیس کریں گے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ایسی وہاں پر جاب مل گئی ہے جو کہ آپ کو $4,000 سے $5,000 پے کر رہی ہے, دین یو کین گو ایز ویل. پر ابھی وہاں پر مورگیج پہ بھی گھر لینا یا لانگ ٹرم میں بھی گھر خریدنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے, بیکاز انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اپنی
سیلریز میں سے پیسے اتنے بچا نہیں پا رہے جتنے پہلے بچاتے تھے. سو فار نیکسٹ 2-3 years ڈونٹ تھنک آف گوئنگ ٹو کینیڈا بیکاز یو گن اسٹرگل. آپ اسٹرگل کریں گے اور ابھی جہاں پر ہے وہاں پر اسٹے کریں بنسبت کہ کینیڈا جا کے آپ پیسے مانگنے لگ جائیں گھر سے اور گھر والوں کے لاکھوں روپے خرچ ہو جائے. تو انہیں لاکھوں میں آپ یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں, یا آپ یورپین کسی کنٹری میں موو کرنے کا سوچیں اگر آپ نے موو کرنا ہے, اور تھنک آف آسٹریلیا. بٹ ڈونٹ تھنک آف کینیڈا ان لائک نیکسٹ 3 years بیکاز اگر آپ کو جاب نہیں ملی اسٹڈی کے بعد دے کین ڈپورٹ یو, اور اپنے وہ لاز بھی چینج کر رہے ہیں, اور جو لوگ ادھر آلریڈی ہیں ان کو بھی وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ 2-3 سال سے ہیں. تو آپ نئے جا کے تو آپ ڈبل پرابلم سالو فیس کریں گے. سو لائک اٹس این ایڈوائس, ڈونٹ تھنک آف گوئنگ ٹو کینیڈا. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو مس کیلکولیشن کہہ رہا ہوں, پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پیسے کمائے ہوں. ایک ویزا بھی اپلائی کرو, ایک ویزا سے بھی آپ اپلائی کرنے سے $1 بھی کما رہے ہو تو 13 لاکھ لوگ آتے ہیں جو ویزا اپلائی کر کے آتے ہیں, ویزا فیس دیتے ہیں, $1 نہیں دیتے, تو وہ $13 لاکھ بنتا ہے, جو کہ 1.3 ملین ڈالر ہے. اگر صرف $1 ایک بندے سے کمایا جائے تو یہ 13 لاکھ لوگ آئے ہیں. تو ان لوگوں نے یونیورسٹی فیس بھی دی ہوں گی, ویزا فیس بھی دی ہوں گی, اور پھر جب آتے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایئر لائنس پہ بھی آتے ہیں. تو اٹس اے بگ بزنس. ہو سکتا ہے کہ کینیڈا نے بزنس کیا ہو کہ 13 لاکھ لوگ آئیں گے یونیورسٹیز میں, ایکسٹرا کلاس روم بنا دو, ایکسٹرا کورسز آفر کرو, اور لاکھوں اسٹوڈنٹ آئیں گے, فیس دیں گے, تو فیس کی مد میں انہوں نے پیسے کمائے ہوں, اور اب اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں واپس جاؤ. بیسیکلی تو اسٹڈی ان یو کے, اسٹڈی ان کینیڈا, یہ تو بزنس ہے. یو کے $40 ارب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے ہر سال کماتا ہے, 35-40 ارب ڈالر کماتا ہے. تو اٹس اے بگ بزنس. پر ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ قابل ہیں, اس قابل ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ادھر $4-5 ہزار کی کوئی جاب سیکیور کر لیں گے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے انجینئر, ایز اے IT پروفیشن, دین یو مسٹ گو. اور اسپیشلی تب جائیں جب آپ کو پکا ہو جائے کہ آپ کی $4-5 ہزار کی جاب وہاں پر ہے, ورنہ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ جائیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے ولاگز میں کہ سمپل سے سمپل کامن مین لینگویج میں, زیادہ انگریزی نہ جاڑوں, زیادہ شوخی نہ مارو, کامن مین لینگویج میں ایک عام بندے کو بھی سمجھ آئے, ایک دیسی جو گاؤں میں بندہ بیٹھا ہے نا, جڑا پنڈی 'چ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں بھی سمجھ آ جائے. آئی ول ٹرائی ٹو اسپیک پنجابی. اگر اسپیشلی کوئی پنجابی بولنے والا ولاگ ہوا تو ہر بندے کو, ہر عام پاکستانی کو, ہر عام اردو سمجھنے والے شخص کو سمجھ آئے میری بات, اور اس تک میری ایڈوائس پہنچ سکے, اور وہ اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکے. ہوپ فلی آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. لائک ضرور کر دیجیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کے لیے سبسکرائب کر دینا. اینڈ سی یو ان ادر ولاگ. بائے بائے اینڈ یو ہیو اے نائس ڈے.